کاش میں خواجہ سرا ہوتی۔ سنو، تم شادی کر رہے ہو؟ ہاں، بہت خوشی ہوئی، لیکن سنو، کاش میں خواجہ سرا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ ہم دونوں ساتھ میں زندگی گزارتے، کتنا اچھا لگتا۔ ہمارے بچے ہوتے، وہ مجھے مما کہتے، میں ان کو صبح سویرے اٹھ کر اسکول کے لیے تیار کرتی، تمہارے لیے ناشتہ بناتی، اور جب تم جاب پر جاتے تو ایک بہانہ کرتے ہنس کر تمہارے ماتھے کو چومتی۔ کتنا اچھا لگتا نا۔ لڑکی اتنی خوبصورت تو نہیں، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا بولوں؟ جا رہا ہوں میں، اپنا خیال رکھنا۔ سنو تو، تھوڑی دیر تو بیٹھو نا۔ دیکھو، میں اکیلی رہ جاؤں گی بہت، تھوڑی دیر اور بیٹھو۔ تمہاری بیوی تمہیں مذاق میں تنگ کرتی رہے گی اور بچے تمہارے آنے کا انتظار کریں گے۔ جب تم شام کو گھر آؤ گے تو کتنا اچھا لگے گا نا تمہیں۔ کبھی کبھی آتے رہنا، دیکھتے ہو نا کوئی نہیں ہے یہاں سوائے اندھیرے کے۔ بس کبھی کبھی باتیں کر لیتی ہوں اپنے آپ سے، مگر خود سے باتیں کرنے میں نا ایک وحشت سی اٹھتی ہے۔ تمہیں یاد ہے ایک شادی میں مجھے ناچنے کے لیے بلایا گیا تھا اور وہاں میرے بھائی بہنیں ماں باپ سب آئے تھے، مگر انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی لے کر آنا۔ تمہارا سر آج نیچے کیوں ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے تم؟ صرف ہوں ہاں کیے جا رہے ہو۔ آخری بار مل رہے ہو مجھ سے، میں جانتی ہوں تم دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤ گے۔ جا رہا ہوں میں، اپنا خیال رکھنا۔ ہاں، رکھوں گی۔ خیر، بہت باتیں ہو گئیں، تم جاؤ گھر پر، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہاری دلہن تو تمہاری راہ دیکھتی ہوگی، ہے نا؟ ہاں، جاؤ، اور جاتے جاتے باہر سے تالا لگا کر جانا۔ کچھ دن آرام کروں گی، بہت دن سے تھک گئی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور سنا ہے کہ اس رات ایک خواجہ سرا نے اپنی نبض کاٹ دی تھی، خون صبح تک چل رہا تھا۔ سنا ہے اس مکان میں اب کوئی نہیں رہتا اور خون کے دھبے آج بھی وہاں پڑے ہیں۔ رات دیر سے اس گھر میں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر اس آواز کو آج تک کوئی نہیں پہچان سکا کہ وہ آواز مرد کی ہے یا کسی عورت کی۔